مرشد، جب لڑکا کہے کہ مجھے لڑکیاں زہر لگتی ہیں تو سمجھو کہ وہ تازہ تازہ بلاک کیا گیا ہے کسی لڑکی کی طرف۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر سلاد کھانے سے وزن کم ہوتا تو ایک بھی بھینس موٹی نہ ہوتی۔ یوں تو ابن صفی کے جاسوسی ناول ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، مگر ڈاکٹر دعاگو ایک ایسا کردار ہے جو اصل میں تو ایک جاسوسی نیٹ ورک کا مرکزی کردار ہے، مگر معاشرے میں ایک ماہر نفسیات ہے اور لوگوں کو توہمات اور عقائد کے مطابق دعاؤں سے علاج کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح معاشرے کے طاقتور لوگ بھی ایسے توہمات سے بچے ہوئے نہیں۔ یوں تو دنیا کی پوری تاریخ توہمات سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم ذکر کریں گے مسلمانوں کا کہ جہاں دوا سے زیادہ دعا اور تعویذ گنڈوں پر یقین رکھا جاتا ہے، اور یہ سوچ مسلمان بادشاہوں میں تو اس قدر تواتر و تیقن کے ساتھ سرایت کی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے بہادر بادشاہ بھی پیروں اور ولیوں سے جنگوں میں جیت جانے اور ممالک پر قبضوں کی اجازت اور یقین دہانیوں کا بڑے احترام سے بندوبست کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اولیاء اور بزرگان دین واقعی انہیں جنگوں میں جیتنے اور دوسرے ممالک پر قبضوں کے لیے آشیرواد دیتے تھے، یا یہ سارے بادشاہ مزاروں اور بزرگوں کے دربار پر حاضری کے بعد جھوٹے پروپیگنڈے کراتے تھے، جس سے مقابل راجے مہاراجے جو خود بھی توہم پرست ہوتے تھے نفسیاتی دباؤ میں آ کر جنگیں ہار جاتے تھے، یا واقعی بزرگوں اور ولیوں کے آشیرواد سے جنگیں جیتی جاتی تھیں۔ اچھا، یہ صرف قدیم زمانوں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک میں بھی سارے سیاسی قائدین کسی نہ کسی پیر، ولی یا عالم کے دروں پر حاضری دیتے رہے ہیں، اور یہ بزرگان دین کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے دعائیں دیتے رہے ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان پر برا وقت آتا ہے تو کیا توجیہ پیش کرتے ہوں گے۔ ویسے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ میں تو ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے ایک ہندو خاتون سے نہ صرف شادی کی بلکہ اجازت بھی دی کہ وہ محل میں اپنا ایک مندر بنا کر پوجا پاٹ بھی کر سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ پوجا پاٹ کی برکت تھی یا بادشاہ کی بصیرت و قابلیت کہ اس نے اس مندر کے سائے تلے ہندوستان میں سب سے زیادہ یعنی 50 سال تک حکومت کی۔ جی، یہ جلال الدین محمد اکبر تھے۔ تو دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا کلام جناب محی الدین ہمدم صاحب کا ہے۔ چلیے میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک کرب مسلسل سے گزرنا پڑا مجھے، جیون تجھے بسر ہی تو کرنا پڑا مجھے، حالات کے بہاؤ میں بہنا پڑا مجھے، خائن کو بھی امین ہی کہنا پڑا مجھے، تانے ادو نہ دیں کہیں مجھ کو یہ سوچ کر، تانے ادو نہ دیں کہیں مجھ کو یہ سوچ کر، ہنس کر ستم کو آپ کے سہنا پڑا مجھے، نفرت کی تیرگی کو مٹانے کے واسطے، نفرت کی تیرگی کو مٹانے کے واسطے، بن کر چراغ پیار کا جلنا پڑا مجھے، ہمدم وہ راگ ہوں کہ مضراب جبر سے اس زندگی کے ساز پہ بجنا پڑا مجھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو، اور ہاں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تازہ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ سے وداع چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔